کراچی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال کا ICU رات کے 2 بجے مہندی لگی ہوئی ہتھیلیاں کانپ رہی تھیں۔ حوریہ خان دروازے کے باہر کھڑی تھی، دوپٹہ بھیگا ہوا، آنکھیں سرخ، سانس پھولی ہوئی۔ اندر مشینوں کی ایک ہی آواز بار بار گونج رہی تھی، بیپ بیپ بیپ، اور پھر اچانک ایک لمبی خوفناک سی آواز، بیپ۔ دل کی مانیٹر لائن سیدھی ہو گئی، نرسز دوڑتی ہوئی اندر گئیں۔ حوریہ کا جسم جم گیا۔ اس نے شیشے کے دروازے سے اندر جھانکا۔ وہاں سفید چادر اوڑھے، بینڈیج میں لپٹا ہوا ایک لڑکا تھا، چہرہ خون اور زخموں سے بھرا، لیکن وہ چہرہ اسی کا تھا جسے اس نے کل رات بارش میں گھٹنوں پر بیٹھ کر روتے دیکھا تھا، زین ملک۔ حوریہ کے منہ سے بس ایک لفظ نکلا، کانپتا ہوا، تقریباً سسکی، زین۔ ڈاکٹر کے پیچھے سے زین کی ماں روتی ہوئی آئی۔ حوریہ کو دیکھ کر رک گئی۔ تم وہی ہو نا جس کے لیے میرا بیٹا مرنے جا رہا ہے؟ حوریہ کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا جو کل شادی کی تیاری میں لگی تھی، اور اب وہ یہاں کھڑی تھی ایک ایسی رات میں جب اس کی شادی کل تھی، اور وہ لڑکا جس سے اس نے کہا تھا اب بہت دیر ہو گئی، زندگی اور موت کے بیچ لٹکا ہوا تھا۔ وہ کیوں یہاں آئی؟ کیا وہ بچ سکتا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا؟ کراچی کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں زین ملک ایک امیر زادہ، خوبصورت اور انتہائی ایروگینٹ لڑکا ہے۔ اس کے والد ملک گروپ کے بڑے بزنس مین ہیں۔ ماں برسوں پہلے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زین کو لڑکیاں پسند ہیں لیکن محبت سے نفرت۔ اس کے لیے سب کچھ کھیل ہے۔ وہ بائیک ریسنگ کرتا ہے، پارٹیوں میں رات گزارتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شرطیں لگاتا ہے۔ حوریہ خان ایک متوسط فیملی کی لڑکی ہے، بہت خوبصورت، ذہین اور خوددار۔ وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے، گھر میں ماں باپ اور چھوٹے بھائی کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کی طالبہ ہے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرتی ہے۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں زین اپنی بائیک تیز چلاتا ہوا آتا ہے اور حوریہ کے ہاتھ سے کافی گر جاتی ہے۔ اس کا نیا سویٹ ٹاپ مکمل خراب ہو جاتا ہے۔ حوریہ غصے میں اسے گالیاں دیتی ہے۔ تم جیسے امیر زادوں کو لگتا ہے سب تمہارے غلام ہیں۔ زین مسکراتا ہے، اس کی آنکھوں میں چیلنج دیکھ کر کہتا ہے، تمہاری زبان بھی تیکھی ہے لڑکی۔ وہ اپنا کارڈ دے کر کہتا ہے، ڈرائی کلیننگ کا بل بھیج دینا۔ حوریہ کارڈ پھاڑ کر اس کے منہ پر پھینک دیتی ہے۔ زین کا غصہ بھڑک جاتا ہے لیکن اس کی ہمت اسے پسند آ جاتی ہے۔ یونیورسٹی کے فیشن شو پروجیکٹ میں دونوں کو ایک ٹیم میں حصہ دیا جاتا ہے۔ حوریہ زین کو نظر انداز کرتی ہے لیکن زین اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ کلاس میں اس کے قریب بیٹھتا ہے، اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور رات کو میسج کرتا ہے، تمہارا غصہ بھی خوبصورت ہے۔ حوریہ بلاک کر دیتی ہے۔ ایک رات فیشن شو کی پریکٹس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ حوریہ بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ زین اپنی بائیک پر آتا ہے اور کہتا ہے، چلو ڈراپ کر دوں۔ حوریہ انکار کرتی ہے لیکن بارش تیز ہو جاتی ہے۔ آخر کار وہ بائیک پر بیٹھ جاتی ہے۔ زین بائیک تیز چلاتا ہے، حوریہ اس سے چمٹ جاتی ہے۔ اس کی گرم سانس، مضبوط بازوؤں کا احساس زین کو بے قرار کر دیتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو دونوں کی نظریں ملتی ہیں، ایک لمبا شدید لمحہ جہاں دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ تو ہے۔ زین آگے بڑھتا ہے، حوریہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ ایک دن زین نے حوریہ کے گھر والوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ ایک دوست کے ذریعے پتہ چلا کہ حوریہ کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، ہسپتال میں داخل ہے اور خاندان مالی مشکلات میں ہے۔ فیس کا بوجھ اتنا تھا کہ حوریہ نے اسکالرشپ کے علاوہ پارٹ ٹائم نوکری بھی شروع کر دی تھی، لیکن ماں کی دوائیوں اور علاج کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے۔ زین کا دل اداس ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں مدد کروں تو شاید وہ مجھے سمجھے کہ میری محبت سچی ہے، رحم نہیں۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ حوریہ کی خودداری اتنی بلند ہے کہ اگر اسے پتہ چلا تو وہ قبول نہیں کرے گی۔ اس لیے اس نے سب کچھ خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ زین نے اپنے والد کی کمپنی کے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکالی، تقریباً 5 لاکھ روپے۔ اس نے ایک NGO کے نام پر ادائیگی کی جس کا انتظام اس نے خود کیا۔ ہسپتال انتظامیہ کو فون کیا، یہ ایک خیراتی فنڈ ہے، مریضہ کا نام حوریہ خان کی ماں ہے، بل کلیئر کر دیں اور اگلے 6 ماہ کی دوائیوں کا بھی انتظام کر دیں، نام نہ بتائیں، بس کہیں کہ اللہ نے مدد بھیجی ہے۔ ہاسپٹل والوں نے مان لیا، ادائیگی ہو گئی اور اگلے دن حوریہ کو فون آیا، آپ کی ماں کا تمام بل کلیئر ہو گیا ہے اور اگلے مہینوں کا بھی انتظام ہے۔ حوریہ حیران رہ گئی۔ وہ ہسپتال بھاگی، ریکارڈ چیک کیا، کوئی نام نہیں، صرف ڈونر۔ اس کی ماں خوش ہوئی، بیٹی، اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لیں۔
لیکن حوریہ کا دل مطمئن نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ اچانک مدد کہاں سے آئی؟ کون ہے جو اتنا بڑا احسان کر رہا ہے؟ اس نے ہسپتال کے ملازمین سے پوچھا۔ ایک نرس نے چپکے سے بتا دیا کہ ایک لڑکا آیا تھا، امیر لگتا تھا، زین نامی۔ اس نے کہا تھا کہ نام نہ بتائیں۔ حوریہ کا خون جم گیا۔ زین! اس نے فوراً زین کو میسج کیا۔ پہلی بار تم نے یہ سب کیا؟ زین نے فوراً جواب دیا۔ ہاں۔ حوریہ نے اسے فون کیا۔ آواز میں غصہ تھا۔ تم نے کیوں کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ رابطہ مت کرو۔ زین نے کہا مجھ سے ملو پھر بات کرتے ہیں۔ وہ ایک پارک میں ملے۔ حوریہ سادہ سلامہ میں، زین سیاہ شرٹ میں، آنکھیں تھکی ہوئی تھیں۔ حوریہ نے غصے سے کہا میں تمہاری رحم کی محتاج نہیں۔ تم نے سوچا کہ پیسوں سے میرا دل خرید لو گے؟ میری ماں کی فیس ادا کر کے مجھے مجبور کرو گے کہ میں تم سے بات کروں؟ یہ توہین ہے۔ زین! اس کی آنکھیں نم تھیں لیکن غصہ زیادہ تھا۔ زین نے سر جھکا کر آہستہ آواز میں کہا یہ رحم نہیں ہے حوریہ، یہ میرا طریقہ ہے تمہیں بتانے کا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا لیکن تم مجھ سے دور ہو گئی۔ تمہاری ماں کی تکلیف دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا اگر میں مدد کروں تو شاید تمہیں احساس ہو کہ میری محبت سچی ہے، نہ پیسوں کی نہ طاقت کی، بس دل کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہارے بغیر پاگل ہو رہا ہوں۔ ہر رات تمہاری یاد میں جاگتا ہوں، تمہارے ہاتھوں کی گرمی یاد کرتا ہوں، تمہاری سانسوں کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ پیسے نہیں، یہ میرا درد ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔ عمیر دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ لڑکی تو متوسط ہے، اسکالرشپ پر پڑھتی ہے۔ زین جیسا لڑکا اس کے پیچھے کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ عمیر نے علی سے کہا دیکھ زین ابھی تک ہماری طرح کھیلتا تھا، اب یہ ایک لڑکی کے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہے۔ اگر یہ سنجیدہ ہو گیا تو ہمارا گروپ ختم۔ علی نے مسکرا کر کہا ہم اسے واپس لے آئیں گے، بس ایک چھوٹی سی شرط لگا دیں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں زین جب حوریہ کے ساتھ کنٹین میں بیٹھا تو عمیر نے زین کو الگ لے جا کر کہا یار یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ لڑکی تیرے لائق نہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا تو اسے ایک ماہ میں بس استعمال کر کے چھوڑ دے گا۔ زین غصے میں آ گیا۔ یہ میری محبت ہے، کوئی کھیل نہیں۔ لیکن عمیر نے پیچھے ہٹتے ہوئے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتی ہے۔ حسد اب سازش میں بدل گیا۔ عمیر نے زین کی سابقہ گرل فرینڈ عشا کو بلایا جو اب بھی زین کے لیے پاگل تھی۔ عشا نے جھوٹی ویڈیو بنوائی، زین کی پرانی پارٹی کی ویڈیو میں ایڈنگ کر کے لگایا کہ زین حوریہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، بس شرط ہے ایک ماہ میں اسے بستر پر لے آؤں گا۔ یہ ویڈیو پارٹی میں چلا دی گئی جہاں حوریہ بھی تھی۔ جب حوریہ نے ویڈیو دیکھی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ زین کی طرف دیکھتی رہی لیکن زین اس وقت دوستوں کے ساتھ تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عمیر، حمزہ اور علی ایک دوسرے کو ہائی فائیو دے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں فتح کا احساس تھا۔ وہ سوچ رہے تھے اب زین واپس ہمارے پاس آ جائے گا، یہ لڑکی ٹوٹ جائے گی اور زین پھر سے وہی پرانی لائف شروع کر دے گا۔ حوریہ کی آنکھیں نم تھیں جب اس نے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر قدم رکھا۔ اس کی چال میں وہ تیزی تھی جو غصے اور درد کی آمیزش سے جنم لیتی ہے۔ پارٹی کی وہ ویڈیو ابھی تک اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ زین کی آواز، اس کی ہنسی اور وہ الفاظ جو شرط کے بارے میں تھے، ایک ماہ میں اسے بستر پر لے آؤں گا، یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں گھس گئے تھے۔ اور اب وہ خود کو احمق سمجھ رہی تھی۔ میں نے کیوں سوچا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کر سکتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی جبکہ اس کی انگلیاں ابھی تک زین کے چھونے کی یاد میں کانپ رہی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی بارش شروع ہو گئی، جیسے آسمان بھی اس کی آنکھوں کی طرح رو رہا ہو۔ حوریہ نے دروازہ کھولا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گئی۔ اس کی ماں نے آواز دی بیٹی کیا ہوا؟ چہرہ اتنا اداس کیوں ہے؟ حوریہ نے جھوٹ بولا کچھ نہیں اماں، بس تھک گئی ہوں۔ لیکن رات بھر وہ روتی رہی، تکیے میں منہ چھپا کر۔ اس کا فون بجتا رہا۔ زین کے میسجز کیا ہوا؟ بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جواب نہیں آیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زین کی آنکھوں میں جو محبت نظر آتی تھی وہ سب ایک کھیل تھا۔ اس کے خوبصورت جسم کی یاد آئی، زین کے مضبوط بازو، اس کی مسکراہٹ، لیکن اب وہ سب زہر لگ رہے تھے۔ میں ایک متوسط لڑکی ہوں، وہ امیر زادہ، یہ کبھی نہیں چل سکتا۔ اگلے دن حوریہ نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ پروجیکٹ ادھورا چھوڑ کر وہ گھر میں رہنے لگی، ماں کی دعائیوں کا خیال رکھتی، چھوٹے بھائی کو پڑھائی۔ اس کے والد نے دیکھا کہ بیٹی کی آنکھوں میں روشنی نہیں رہی تو انہوں نے رشتے کی بات چلا دی۔
ایک رشتہ دار لڑکا تھا نواز، جو بینک میں نوکری کرتا تھا، اچھا کماتا تھا اور خاندان میں سب کی پسند تھا۔ والد نے کہا، بیٹی تیری عمر ہو رہی ہے، نواز اچھا لڑکا ہے، تیرے لائق ہے۔ حوریہ کا دل چاہا کہ چیخ کر کہے، اس کا دل تو زین کے پاس ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ ٹوٹے دل سے اس نے ہاں کر دی۔ جی ابا، جو آپ کہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، زین جیسا لڑکا میرا لائق نہیں، وہ تو صرف استعمال کرتا ہے۔ نواز کم از کم سچا ہوگا، خاندان کی عزت رکھے گا۔ حوریہ کے کالج نہ آنے کے بعد زین کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ پہلے دن تو اسے لگا شاید حوریہ بیمار ہے یا گھر کا کوئی مسئلہ، لیکن جب دوسرے دن بھی وہ نہیں آئی، تیسرے دن بھی نہیں، تو زین کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کلاس میں بیٹھا رہتا۔ حوریہ کی سیٹ خالی دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ پروفیسر جب پروجیکٹ کی بات کرتے تو زین کا دماغ کہیں اور ہوتا۔ زین راتوں کو سوتا نہیں تھا، حوریہ کو میسج بھیجتا رہتا، کیا ہوا، پلیز جواب دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جواب نہیں آتا۔ وہ اپنے دوستوں سے پوچھتا، حوریہ کہاں ہے؟ عمیر مسکرا کر کہتا، یار شاید وہ ٹھنڈی ہو گئی، چھوڑ دے۔ لیکن زین کو شک ہو رہا تھا، زین پاگل پن کی حد تک پہنچ گیا۔ وہ حوریہ کے گھر باہر بائک پر کھڑا ہوتا، دور سے دیکھتا کہ لائٹس جلتی ہیں یا نہیں۔ ایک رات وہ بارش میں بھیگتا ہوا اس کے محلے میں پہنچا۔ دروازے پر دستک دینے والا تھا کہ حوریہ کی ماں باہر نکلی اور پوچھا، بیٹا کون ہو تم؟ زین نے جھوٹ بولا، میں اس کا کلاس فیلو ہوں، پروجیکٹ کا کام تھا۔ ماں نے کہا، وہ اب کالج نہیں جاتی، طبیعت ٹھیک نہیں۔ زین کا دل دھڑک اٹھا، وہ واپس لوٹ آیا، مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، پارٹیاں بند کر دیں، بائک ریسنگ چھوڑ دی۔ وہ صرف حوریہ کی یاد میں جی رہا تھا، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں۔ زین سوچتا، میں نے کیا غلطی کی؟ وہ مجھ سے نفرت کیوں کر رہی ہے؟ ایک دن زین کی ماں، جو برسوں بعد واپس آئی تھی، اس نے دیکھا بیٹا تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے زین سے پوچھا تو زین رو پڑا اور سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا سچ جاننے کی کوشش کرو۔ زین نے حوریہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ ایک دوست کے ذریعے پتا چلا کہ حوریہ کی شادی فکس ہو گئی ہے۔ اس کے رشتہ دار نواز تھے، چند دنوں میں مہندی ہے۔ زین کا دل ٹوٹ گیا، وہ چیخا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے عمیر، حمزہ اور علی کو بلایا اور سخت لہجے میں پوچھا، تم لوگوں نے کیا کیا؟ عمیر ہنس کر بولا، یار بس ایک مذاق تھا۔ زین نے غصے میں عمیر کا کالر پکڑا، ویڈیو تم نے بنوائی تھی، جعلی؟ عمیر نے مان لیا، ہاں، تاکہ تم واپس ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ لڑکی تیرے لائق نہیں تھی۔ زین نے سب کو دھکا دے کر نکال دیا، تم میرے دوست نہیں، دشمن ہو۔ زین اب سب جان چکا تھا، ویڈیو جعلی تھی۔ حسد کی وجہ سے دوستوں نے سازش کی، وہ حوریہ کو بتانا چاہتا تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے وہ حوریہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حوریہ خود باہر نکلی، مہندی لگی ہوئی ہتھیلیاں، سر پر دوپٹہ، آنکھیں سوجی ہوئی۔ زین دیکھ کر رو پڑا، حوریہ پلیز سنو۔ حوریہ پیچھے ہٹ گئی، تم یہاں کیوں؟ اب کیا چاہتے ہو؟ زین گھٹنوں پر بیٹھ گیا، بارش میں بھیگتے ہوئے کہا، وہ ویڈیو جعلی تھی، میرے دوستوں نے حسد میں بنوائی، میں نے کبھی شرط نہیں لگائی، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے، مجھے پتا چل گیا ہے، پلیز مت کرو۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، وہ روتی ہوئی بولی، اب بہت دیر ہو گئی زین، میں نے مان لیا ہے، تم نے مجھے توڑ دیا ہے۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، مجھے ایک موقع دو حوریہ۔ حوریہ نے ہاتھ چھڑا لیا، میں نہیں کر سکتی، گھر کی عزت کی بات ہے۔ وہ اندر چلی گئی، دروازہ بند کر دیا۔ زین باہر کھڑا روتا رہا، بارش میں بھیگتا رہا، دل چیخ رہا تھا کہ وہ اسے کھو رہا ہے۔ حوریہ کے گھر سے واپس آتے ہوئے زین کی دنیا مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ حوریہ کی آنکھوں میں وہ درد اور انکار دیکھ کر اس کا دل چیرا جا رہا تھا۔ وہ بائک پر سوار ہوا، بارش تیز ہو چکی تھی، سڑکیں پھسلن بھری تھی، لیکن زین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے بائک چلاتا رہا، ہوا کے جھونکوں سے بال اڑ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو اور بارش کا پانی ملا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ خود سے بڑبڑاتا رہا، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا نہیں، گھر نہیں گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر میں مر گیا تو شاید درد ختم ہو جائے، حوریہ کو پتا چلے گا کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ ایک موڑ پر اس نے بائک کو انتہائی تیز کیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرہ پتھر کی طرح سخت، لیکن اندر سے وہ جل رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر خطرناک موڑوں پر تیز چل رہا تھا، بریک لگانے کی بجائے ایکسیلیٹر دباتا رہا۔ بارش میں روڈ سلپری تھا، ٹائر پھسل رہے تھے، لیکن زین رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر میں مر گیا تو شاید درد ختم ہو جائے، حوریہ کو پتا چلے گا کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس پھولی ہوئی۔ اچانک ایک تیز موڑ آیا، روڈ پر پانی جمع تھا۔ زین نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی، بائک پھسل گئی، سلپ ہو کر سائیڈ کی طرف گئی اور زور سے گراؤنڈ سے ٹکرائی۔ بائک الٹ گئی، زین کا جسم ہوا میں اچھلا، زمین پر گرا۔
हेलमेट फट गया, खून बहने लगा, बाजू टूट गया, टांग में शदीद दर्द। आसपास वाले दौड़े, चीखें मची। जैन जमीन पर पड़ा था। बारिश इसके चेहरे पर गिर रही थी, आंखें खुली थी मगर धुंधला रही थी। वो बड़बड़ा रहा था, हुरिया प्लीज वापस आ जाओ। फिर इसकी आंखें बंद हो गईं। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई। जैन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वो शदीद जख्मी था, सर में चोट, हड्डी टूटी हुई, अंदरूनी खून बह रहा था। डॉक्टरों ने कहा कोमा में है, हालत नाजुक है। जैन की मां रो रही थी। दोस्त शर्मिंदा खड़े थे। वो बिस्तर पर पड़ा था, मशीनों से जुड़ा हुआ, दिल की धड़कन कमजोर। अंदर से वो अब भी हुरिया को पुकार रहा था। इसकी याद में, इसके दर्द में, इसकी मोहब्बत में, ये पागलपन। इसकी मोहब्बत की इंतहा थी, जहां वो खुद को तबाह करके भी हुरिया को वापस लाना चाहता था। लेकिन अब सब कुछ अस्पताल के इस कमरे में रुक गया था, जहां जैन की जिंदगी खतरे में थी और हुरिया को अभी तक पता नहीं था कि इसकी मोहब्बत इसे मरने की तरफ ले जा रही है। शादी से एक दिन पहले की रात थी। हुरिया अपने कमरे में बैठी थी। मेहंदी की खुशबू अब भी हाथों में थी, लेकिन दिल बोझल था। वो नवाज की फैमिली की तरफ से आए सूट और जोड़े को देख रही थी। सोच रही थी कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन क्यों दिल नहीं मान रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसकी छोटी बहन अंदर आई, फोन हाथ में लिए, चेहरा पीला पड़ा। आपा ये देखो। इसने फोन हुरिया की तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक न्यूज चल रही थी। अमीर घराने का नौजवान शदीद जख्मी, कोमा में। तस्वीर में जैन की बाइक तबाह हाल पड़ी थी, खून आलूद रोड, एम्बुलेंस की लाइट्स। हुरिया का दिल धक से रह गया। वो अपनी बहन के हाथ से फोन छीन कर देखने लगी। खबर में जैन का नाम था, जैन मलिक, मलिक ग्रुप के मालिक का बेटा, हादसा का शिकार। डॉक्टरों के मुताबिक हालत नाजुक है। हुरिया की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। ये जैन है, वो बड़बड़ाई। बहन ने कहा आपा इसका दोस्त अली आया था घर पर, कह रहा था कि जैन तुम्हारे घर आया था, तुमसे मिलने की कोशिश की थी। वो पागल हो गया था तुम्हारे लिए। तुम्हारे इनकार से रेस में खुद को मारने की कोशिश की। हुरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उठकर खड़ी हुई, फोन गिर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब सब कुछ याद आ रहा था। जैन की आखिरी मुलाकात में इसकी चीखें, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। बारिश में भीगता हुआ इसका चेहरा, घुटनों पर बैठकर इल्तिजा। हुरिया सोच रही थी, काश मैंने इसे रोका होता। वो रोती हुई माँ के पास भागी। अम्मा, जैन वो हादसे में है। माँ हैरान हुई, कौन जैन? हुरिया अब रुकते हुए सब बता दिया। पहली मुलाकात से लेकर वो जाली वीडियो, दर्द और शादी का फैसला। वो वीडियो जाली थी अम्मा। इसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी और मैंने इसे छोड़ दिया। अब वो मर रहा है। माँ ने इसे गले लगाया, रोती हुई कहा बेटी अब क्या करेगी? शादी कल है। हुरिया का दिल फट रहा था। वो सोच रही थी कि जैन अस्पताल में अकेला लेटा है, मशीनों से जुड़ा हुआ, इसकी याद में मर रहा है। इसने फोन उठाया, जैन के नंबर पर कॉल की, नंबर बंद था। फिर इसने जैन की माँ का नंबर ढूंढा जो दोस्त से मिला और कॉल की। जैन की माँ रो रही थी, बेटी वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था, कोमा में भी जागने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आ जाओ। हुरिया रोते हुए बोली, मैं आ रही हूँ। वो रात के अंधेरे में घर से निकलने की तैयारी करने लगी। दुल्हन का जोड़ा उतार कर सादा सलामा पहना। माँ बाप को रो कर कहा, मुझे जाना है वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। ये लम्हा इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। खानदान की इज्जत भी मुकाबला, दिल की आवाज। हुरिया को अब पता चल गया था कि मोहब्बत कितनी गहरी थी और इसकी खामोशी ने कितना नुकसान किया। वो हॉस्पिटल की तरफ भागी, दिल में दुआ करती हुई कि जैन जाग जाए ताकि वो उससे माफी मांग सके, इसे बता सके कि वो भी इससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। हुरिया रात के अंधेरे में टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंची। बारिश अभी भी हो रही थी। इसका दुपट्टा भीग चुका था, आंखें सुरख और सूजी हुई। वो रिसेप्शन पर भागी, जैन मलिक वो कोमा में है, प्लीज मुझे इसके पास जाने दें। नर्स ने देखा तो कहा, आप रिश्तेदार हैं? हुरिया रोते हुए बोली, मैं इसकी सबसे करीबी हूँ, प्लीज। जैन की माँ ने फोन पर इजाजत दे दी थी तो नर्स ने अंदर जाने दिया। आईसीयू के कमरे में जैन बिस्तर पर लेटा था। मशीनों की आवाजें, दिल की मॉनिटर की बेपनाह धड़कन, सर पर बैंडेज, बाजू में आईवी, चेहरा पीला और जख्मों से भरा हुआ। हुरिया दरवाजे पर खड़ी हो गई। इसे देखकर इसका दिल फटने लगा। जैन, वो आहिस्ता से बोली। इसके पास गई, इसका हाथ पकड़ा। जैन का हाथ ठंडा था, उंगलियां हरकत नहीं कर रही थी। हुरिया रो पड़ी, इसके हाथ पर सर रखकर कहने लगी, माफ कर दो मुझे जैन,
میں نے تم پر یقین نہیں کیا، وہ ویڈیو جعلی تھی، تم نے مجھ سے سچی محبت کی تھی، میں ڈر گئی تھی طبقاتی فرق سے، خاندان سے، لیکن اب سمجھ آ گئی تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے اور میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پلیز جاگ جاؤ، اگر تم نہیں جاگے تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس نے زین کے ہاتھ کو چوما، آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ زین کی ماں باہر کھڑی دیکھ رہی تھی، آنکھیں نم تھی۔ اچانک مانیٹر کی آواز بدلی، دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہوئی، حوریہ نے سر اٹھایا، زین کی انگلی ہلی، حوریہ کا دل دھڑکا، زین، حوریہ چیخی۔ زین کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، دھندلی، کمزور لیکن زندہ۔ وہ حوریہ کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ حوریہ روتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، تم جاگ گئے، تم جاگ گئے زین۔ زین نے کمزور آواز میں بڑبڑایا، حوریہ تم آ گئی۔ حوریہ نے سر ہلایا، ہاں اب کبھی نہیں جاؤں گی، تم میرے ہو ہمیشہ۔ ڈاکٹرز دوڑے آئے، چیک کیا، حالت بہتر ہو رہی تھی۔ زین کی ماں اندر آئی، حوریہ کو گلے لگایا، بیٹی تم نے میرے بیٹے کو واپس لا دیا۔ حوریہ روتی رہی، زین کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ زین نے کمزور انداز میں کہا، شادی مت کرو حوریہ۔ حوریہ مسکرائی، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ، نہیں کروں گی، اب صرف تم اور میں۔ یہ لمحہ ان کی محبت کی سب سے بڑی فتح تھا۔ درد، غلط فہمی اور حادثے کے بعد بھی محبت زندہ تھی اور اب یہ محبت اور زیادہ زندہ ہو گئی تھی۔